پاکستان تحریک انصاف کے لیے بہت ہی بری خبر ہے. طوفان آ گیا, مطلب آسمان گر گیا. سلمان اکرم راجہ صاحب کا مجھے وقت جو ہے وہ کم ہی لگ رہا ہے پارٹی کے اندر. تو ایک ایسی باریک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. مہارنگ بلوچ کے لیے ایک بڑی بری خبر آئی ہے. ایک ویڈیو آپ کو دکھانی ہے. ویڈیو ہے نریندر مودی کی. پاکستان تحریک انصاف کے جو ہے وہ ایک بڑے بڑے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں. یہ اکاؤنٹ اس وقت جو ہے وہ بند ہو گیا ہے. ان کو یا ان کی فیملی کو اریسٹ کیا گیا. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ناظرین, پچھلے 12 گھنٹے کے اندر بڑی اہم خبریں ڈیولپ ہوئی ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے لیے بہت ہی بری خبر ہے. بہت ہی میں تو پچھلے ایک ہفتے 10 دن سے میں دیکھ رہا ہوں بری پہ بری خبریں جو ہیں وہ آنا شروع ہو گئی ہیں. اور ایک ایسی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جو میں تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ لگ اس طرح رہا ہے کہ میں نے آج سے چند دن پہلے جو کہا تھا کہ سلمان اکرم راجہ صاحب کا مجھے وقت جو ہے وہ کم ہی لگ رہا ہے پارٹی کے اندر. تو ایک ایسی باریک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جس سے یہ لگتا ہے کہ واقعی اس خبر کی طرف ہم چلتے ہوئے آگے جا رہے ہیں. تو وہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے, وہ بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے. ساتھ ہی ساتھ مہارنگ بلوچ کے لیے ایک بڑی بری خبر آئی ہے, وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اور ایک ویڈیو آپ کو دکھانی ہے. ویڈیو ہے نریندر مودی کی. جی ہاں, اور ویڈیو بڑی انٹرسٹنگ ہے. وہ میں آپ کے ساتھ ساتھ چلوں گا, اس کے اندر وہ آپ کو میں ویڈیو دکھاؤں گا اور اس پہ کامنٹری بھی ہوگی. تو اینڈ تک آپ نے اس ویڈیو کو دیکھنا ہے اگر آپ نے اس ویڈیو کو دیکھنا ہے. اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے, بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اس سے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اچھا جی, سب سے پہلی بات تو یہ کہ طوفان آ گیا, مطلب آسمان گر گیا کل رات کو. کیونکہ جے یو ایف اے کی جانب سے ہمیں پچھلے جو ہے وہ ویلاگ میں بھی ہم ذکر کر رہے تھے کہ جناب جے یو ایف اے جو ہے وہ اس کو ذرا ڈاؤن پلے کر رہی تھی کہ اخبار میں آ چکا ہوا تھا, لیکن وہ اسے ڈاؤن پلے کر رہی تھی کہ نہیں ابھی نہیں, ابھی کچھ نہیں, وہ نہیں. لیکن اب سچویشن جو ہے وہ کافی حد تک کل رات کو کلیئر ہو گئی ہے کہ جے یو ایف اے نے پاکستان تحریک انصاف کو کہہ دیا ہے ایبسولوٹلی ناٹ. اور وہ انہوں نے سیدھا ان کی جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ جنرل باڈی کا جس طرح کا اجلاس ہوتا ہے تو وہ اجلاس جو ہے وہ اس میں ملک بھر سے ان کی تنظیمی جو آفس ہولڈرز ہوتے ہیں وہ آ کے شرکت کرتے ہیں. تو انہوں نے جو ہے وہ تجویز کیا ہے کہ بھائی جان پاکستان تحریک انصاف دا نا آپ نہیں کچھ پتہ کہ کرنا کی ہے, تو ان کے ساتھ جو ہے نا فی الحال ذرا پیچھے ہی ہٹ جائیں, کیونکہ ان میں سے پتہ ہی کچھ نہیں ہے کون کس کے ساتھ ملا ہوا ہے. کوئی کہتا ہے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے, کوئی کہتا ہے نہیں کرنی ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب کا بیرسٹر گوہر کے ساتھ, علی امین گنڈا پور کے ساتھ جو ہے ایک اختلاف چل رہا ہے. شیر افضل مروت کو پارٹی سے نکال دیا ہے. تو عجیب ایک گڑمس مچا ہوا ہے. تو پائن اس سے بہتر کہ ہمارے کپڑوں کے اوپر چھینٹے پڑنا شروع ہو جائیں. لیٹس ٹیک 2 steps بیک. تو اس سلسلے میں جو ہے وہ جے یو ایف اے کے جو ترجمان ہیں اسلم غوری صاحب, وہ کل رات کو میرے شو میں بھی آئے ہوئے تھے. انہوں نے بڑی ایک باریک سی بات کی. انہوں نے کہا تحریک انصاف کے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کی خبروں نے بھی جو ہے وہ اپوزیشن اتحاد کو نقصان پہنچایا ہے. انہوں نے کہا تحریک انصاف جب تک واضح پوزیشن نہیں لیتی فیصلہ کرنا مشکل ہوگا. ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ رات کے 1 بجے ہمیں کہیں کہ ہم قومی سلامتی کے اجلاس میں شرکت کریں گے اور اس کے بعد صبح جو ہے اپنا فیصلہ بدل لیں. تو مطلب اس سے انہوں نے کہا یار یہ ان کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے, یہ صبح کچھ فیصلہ کرتے ہیں رات کو کچھ فیصلہ کرتے ہیں, تو ہم اس طرح نہیں چل سکتے. اچھا, اندر کی بھی ایک خبر جو ہے وہ تھوڑی سی نکلی ہے, ذرا وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. اور وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا آگے جو فیوچر اب جو چلے گا نا جے یو ایف اے کی جانب سے, اس سلسلے میں کچھ ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اب ڈائریکٹلی اگر کوئی بات چیت کی جائے نا تو علیمہ خان صاحبہ سے کی جائے. کیونکہ علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ عمران خان صاحب کی صحیح ریپریزنٹیٹیو ہیں. باقی سارے جڑے نا وہ آپس سے لڑی جا رہے ہیں نا, کوئی پتہ ہی کچھ نہیں چلتا کہ کون جو ہے وہ کس سائٹس کے ساتھ ملا ہوا ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ علیمہ خان صاحبہ کا اپنا ایکسیس نہیں ہے عمران خان صاحب تک. بلکہ رات کو غریزہ فاروقی صاحبہ میرے شو میں آئی ہوئی تھی, تو انہوں نے تو ایک نیا پنڈورا باکس کھولا ہے. انہوں نے کہا جی علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ ان کے ساتھ عمران خان صاحب نہیں ملنا چاہ رہے. اب یہ ان کی خبر ہے, مجھے نہیں پتا, میرے پاس ایسی کوئی نیوز نہیں ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ وہ عمران خان صاحب جو ہیں نا وہ ان سے نہیں ملنا چاہ رہے. لیکن یہ ایک بڑا سیٹ بیک ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے, جو جے یو ایف اے نے اپنی پوزیشن اب واضح کی ہے. انہوں نے کہا بھائی آپ کا کوئی آئیڈیا نہیں ہوتا, آپ جو ہے وہ کبھی کوئی بات کرتے ہیں, کبھی کوئی بات کرتے ہیں. اور اگر آپ ٹریک ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں بھی تو 26ویں آئینی ترمیم کے اندر بھی جو ہے ملتے رہے. میں تو ویسی ایک ذرائع مذاق کی بات کر رہا تھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو کوک ہے نا, جو باورچی ہے, اس کو پکا پتہ چل چکا ہوگا کہ بیرسٹر گوہر کتنی چینی لیتے ہیں, سلمان اکرم راجہ کتنی چینی لیتے ہیں, عمر ایوب کتنی چینی لیتے ہیں چائے کے اندر, اور شبلی فراز کتنی چینی لیتے ہیں. اس کو رٹ چکا ہوگا کیونکہ اس نے اتنی چائے پلائی ہوگی ان سب کو, اس کو رٹ چکا ہوگا. خیر اینی وے, لیکن اس ساری چیز کے اندر ایک اور ایلیمنٹ ہے, ایک اور چیز ہے. وہ یہ ہے کہ اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو یہ سلسلہ جو ہے نا تقریباً کوئی الیکشن کے بعد سے شروع ہوا ہوا ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ 8 فروری 2024 کے الیکشن سے
کتنا 1.25 سال ہو گئے. آپ 1.25 سال میں سے تقریباً کوئی 3 مہینے نکال دیجیے میرے کہنے کے اوپر. کاٹ دو نا, کاٹ دو 3 مہینے کاٹ دو, پیچھے رہ گیا 1 سال. 1 سال میں مولانا صاحب نے ان کی ناک رگڑوا کے رکھ دی ہے. ان کے چکر پہ چکر لگوا کے. اور میں شروع میں یہ کہتا تھا, آپ ریشو اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف نے مولانا صاحب کے گھر کے زیادہ چکر لگائے ہیں یا مولانا صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کے لیڈروں کے گھروں کے زیادہ چکر لگائے ہیں. آبویسلی اٹ از گوئنگ ٹو بی وائس ورسا کہ پی ٹی آئی کے لیڈر جو ہیں وہ بھاگے. انہوں نے اتنے راؤنڈ لگوائے ہیں ان کے. ٹھیک ہے, مطلب آپ مجھے صرف یہ بتائیے کہ اگلے الیکشن میں یا کوئی ایسا موقع آتا ہے, پاکستان تحریک انصاف کس منہ سے جا کے کہے گی کہ مولانا تو ڈیزل ہے بولو ایسے میں مولانا ڈیزل ہے یا مولانا کرپٹ ہے یا مولانا چور ہے. مطلب آپ کہہ سکتے ہیں وہ پکے منہ میں, سیاست میں تو آپ جو مرضی منہ بنا کے کہہ دیں, وہ تو ڈزنٹ میٹر. مطلب آپ اگر چودھری پرویز الہی کو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہہ کے اس کو سی ایم بھی بنا سکتے ہیں تو کہنے کو تو کچھ بھی کہہ لیں, لیکن یار کوئی مورل اتھارٹی رہ گئی ہے آپ کے پاس. مطلب آپ نے 1 سال جو ہے وہ مولانا کے لیے کیا کچھ نہیں کر دیا آپ نے. ان کی تعریفوں میں زمین آسمان کے قلابے ملا کے رکھ دیا آپ نے کہ جی کیا بات ہے, بڑے دور اندیش ہیں وہ یہ ہیں. مولانا صاحب نے کہا چلو نکلو فارغ, تھوڑا کچھ نہیں پتا, تھوڑے نال نہیں چلایا جا سکتا. تو میں مطلب اگر اٹھا کے آپ دیکھیں نا تو روڈ بلاکس تو پہلے بڑے موجود تھے, شک و شبہات جو ہے وہ پہلے بڑے موجود تھے کہ یار یہ کہانی چلے گی کس طرح, کیونکہ آپ کا پولیٹیکل کانٹیسٹ کرنے کا ایریا ایک, ٹھیک ہے, پھر ماضی میں ایک دوسرے کے اوپر جو الزامات لگا چکے ہیں, آپ کے دونوں کے ووٹرز ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھنا پسند کرتے. مطلب پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں بھی ایک زمانہ یہ تھا, لیکن اس کے بعد ناؤ دیو مووڈ آن. آپ مطلب ایک جگہ پہ ان دونوں جماعتوں کی, ایون آج بھی ان کا اختلاف چل رہا ہے, نہروں کے معاملے کے اوپر اختلاف چل رہا ہے, لیکن ایسا اختلاف نہیں ہے کہ وہ ایک دوسرے کی جو ہے وہ ایسی کی تیسی پھیر کے رکھ دیں. ان کے لیڈر بیٹھتے ہیں, آپس میں چیزوں کو ریزالو کرتے ہیں. ادھر تو سچویشن, ادھر تو ماضی کا بیگیج ہی اتنا زیادہ ہے کہ جس کی انتہا کوئی نہیں. مطلب ایون جب یہ مذاکرات ہو رہے تھے, آپس میں چیزیں طے ہو رہی تھیں, تبھی علی امین گڈھا پور نے جو ہے تب بھی مولانا کے اوپر جو ہے جس قسم کی کامنٹری کی, تو میں تو حیران ہوتا کہ اگر کوئی آپس میں فی الحال کوئی بریک تھرو ہو جاتا. تو دس از بیڈ نیوز فار پاکستان تحریک انصاف, کیونکہ اپنے تو بندے نہیں نکل رہے. آپ اٹھا کے دیکھ لینا. مطلب آج پھر ملاقاتوں کے حوالے سے دن ہے, میں آنے لگا ہوں اسی سٹوری کے اوپر سلمان اکرم راجہ صاحب کے حوالے سے. آج پھر ملاقاتوں کے حوالے سے دن ہے. اب دیکھ لیتے ہیں کتنا کو پاکستان تحریک انصاف کا ورکر سپورٹر جو ہے وہ آتا ہے. آنا چاہیے نا, اسے آ نہیں رہا. تو اسٹریٹ پاور کے حوالے سے عید سے پہلے کیا باتیں ہو رہی تھیں, اور جی سڑکیں گرم کی جائیں گی. سڑکیں تو گرم نہیں ہوئی, مولانا صاحب گرم ہو گئے. میں کہا چلو نکلو ادھر, تو ختم ہوگی بات. تو اب دیکھیں, اب وہ کہہ تو رہے ہیں, اور مولانا صاحب جو ہے وہ یہ ایک آرٹ ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں بھائی جان نہیں ابھی ہو سکتا ہے کہ آگے بھی کچھ ہو جائے. خیر اینی ویز, اب سچویشن یہ ہے کہ اب آ جائے ذرا سلمان اکرم راجہ صاحب کے حوالے سے. میں نے آپ کو چند دن پہلے کہا تھا کہ مجھے سلمان اکرم راجہ صاحب کے لیے حالات بڑے مشکل دکھائی دے رہے ہیں کہ سچویشن آگے چلے گی کس طرح. اب یہ آج کے میٹنگ کے حوالے سے جو ہے وہ یہ لسٹ جو ہے وہ جاری کی گئی ہے کہ جناب یہ افراد جو ہیں جا کے عمران خان صاحب سے ملیں گے, جس میں سلمان اکرم راجہ صاحب کا نام بھی لکھا ہوا ہے. لیکن ایک بڑی اس میں حیران کن چیز ہے, نیچے دیکھیے ذرا سگنیچر کس کے ہیں. یہ ہیں بیرسٹر گوہر صاحب کے, اور بیرسٹر گوہر صاحب کا نام جو ہے لکھا ہوا ہے کوآرڈینیٹر. یہ ایک تبدیلی آئی ہے, اور میں آپ کو بتاتا ہوں کس طرح. یہ آپ کے سامنے جو ہے یہ لسٹ ہے 16 اپریل کی, ٹھیک ہے جی, یہ 16 اپریل کی لسٹ ہے, اور اس کے اندر جو ہے اس میں بھی یہ نام دیے ہوئے ہیں, لیکن نیچے ذرا سگنیچر دیکھیے کس کے ہیں, سلمان اکرم راجہ کے کوآرڈینیٹر, ٹھیک ہے. اس کے بعد اسی طرح یہ اس سے پیچھے آ جائیے, یہ 14 اپریل کی لسٹ ہے, اس کے نیچے سائن کس کے ہیں, سلمان اکرم راجہ کے. اس کے بعد جو ہے وہ یہ آ جائیں, یہ 9 اپریل کی لسٹ ہے, یہ کس کے سائن ہے, سلمان اکرم راجہ کے. اور یہ 2 اپریل کی یہ لسٹ ہے, اس کے نیچے کس کے سائن ہے, سلمان اکرم راجہ کے. تو اتنے دنوں سے جو ہے وہ پچھلے چند ہفتوں سے جو لسٹ جاری تھی اس پہ سگنیچر تھے سلمان اکرم راجہ کے, لیکن اب جو لسٹ گئی ہے اس کے اوپر نام ہے بیرسٹر گوہر علی خان کا. یہ ایک کیا تبدیلی آ گئی ہے, کیا پارٹی نے انٹرنلی اب یہ فیصلہ کیا کہ نہیں میل ملاقاتوں کے حوالے سے جو فائنل اتھارٹی ہوگی بیرسٹر گوہر, کیونکہ بیرسٹر گوہر کے ساتھ جب پچھلے دنوں حالات خراب ہوئے تھے تو اس وقت انہوں نے بات کہی تھی کہ میں ہوں پارٹی کا چیئرمین, میرے سگنیچر سے ٹکٹ ایشو ہوتے ہیں. تو کیا بیرسٹر گوہر صاحب نے اب یہ اسپیس واپس اپنے نام پہ کیپچر کر لی ہے؟ دس از بگ کویشچن مارک. خیر میں تو آپ کے سامنے صرف ایک سوال رکھ رہا ہوں, میں کوئی کلیم نہیں کر رہا. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک صاحب ہیں لالکا صاحب.
عمران عباس لالکا، یہ جناب پاکستان تحریک انصاف کے جو ہے وہ ایک بڑے بڑے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں. ان کا اکاؤنٹ جو ہے وہ چلتا ہے لالکا 79 کے نام سے. یہ اکاؤنٹ اس وقت جو ہے وہ بند ہو گیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو یا ان کی فیملی کو جو ہے وہ مطلب لوگوں کو اریسٹ کیا گیا یا زدوکوب کیا گیا یا اٹھایا گیا، وچ از کنڈیمنیبل. مطلب میں کسی صورت بھی جو ہے وہ اس چیز کو میں سپورٹ نہیں کر سکتا. لیکن یہ جو صاحب ہیں انہوں نے اپنا اکاؤنٹ بند کر دیا ہے، لیکن اپنی لینگویج کے لحاظ سے اور جس قسم کی یہ ماضی میں ٹویٹس کیا کرتے تھے، انتہائی گھٹیا مطلب جس سے کہتے ہیں نا زبان کا ایسا استعمال کہ جس کی انتہائی کوئی نہیں. میں دوبارہ یہ بات کر رہا ہوں کہ میں پھر بھی قانون اور آئین کے اندر رہتے ہوئے چیزوں کو کرنے والا انسان ہوں. میں کسی صورت جو ہے ایون ایسے شخص کے ساتھ بھی جو ہے وہ کوئی زیادتی نہیں میں کہہ سکتا کہ اس کے ساتھ زیادتی ہونی چاہیے. یہ میری صحافت مجھے یہی سکھاتی ہے کہ چاہے کوئی شخص کتنا ہی بدتمیز، بد اخلاق، بد زبان کیوں نہ ہو، لیکن آئین اور قانون کے مطابق اس کے ساتھ جو ہے وہ برتاؤ ہونا چاہیے، مائنڈ یو. لیکن انہوں نے بڑی ہی گھٹیا لینگویج یوز کی ہوئی ہے ہر اپنے مخالفین کے حوالے سے، جرنلسٹ کے حوالے سے، اینکر پرسنس کے حوالے سے، بہت ہی زیادہ. اور اب مجھے مطلب اب یہ جو صورتحال ہوتی ہے نا، یہ جو بار بار یہ کہتے ہیں نا پاکستان تحریک انصاف کے لوگ کہ جی یہ ہمارے اکاؤنٹ نہیں ہیں، یہ ہمارے اکاؤنٹ نہیں، یہ لوگوں کے اکاؤنٹ ہیں، یہ لوگ جو ہے وہ اپنی مرضی سے بولتے ہیں. اس شخص نے اپنا اکاؤنٹ بند کیا ہے، مجبوری کے تحت کیا ہوگا، لیکن اس کے بعد اس کی سپورٹ سے جس طرح پاکستان تحریک انصاف کے لوگ اڑ کے آ رہے ہیں نا کہ ہائے بڑی زیادتی ہوئی، ہائے بڑا غلط ہوا. میرے بھائی، اگر آپ نے ماضی کے اندر ان کی زبان اور ان کی ذہنیت کے اوپر ماضی میں بھی اگر ان کو سنبھالا ہوتا نا کہ نہیں یار یہ طریقہ غلط ہے، یہ تم عورتوں کے حوالے سے یا دوسروں کے حوالے سے جو ایک گھٹیا زبان استعمال کرتے ہو، دس از ناٹ ڈن، یہ طریقہ کار غلط ہے، اسے کسی طرح سپورٹ نہیں کیا جا سکتا، تو شاید آج یہ دن بھی نہ دیکھنا پڑتا. آپ لوگ اس وقت ایسے گھٹیا الفاظ استعمال کرنے والے کو پروموٹ کرتے تھے. ٹھیک ہے. آج اس کے ساتھ جب یہ زیادتی ہو رہی ہے تو مشکل ہوتا ہے کہ اس کا ساتھ دیا جائے جس نے ماضی میں ایسی گھٹیا زبان استعمال کی ہو. ہیونگ سیڈ آل دیز تھنگس، اب ذرا میں آئینے کی دوسری طرف بھی جانا چاہوں گا. میں ریسنٹلی ایک اور میں نے جہاں پہ یہ ہے نا، میں یہ جو کچھ بھی اس شخص کے ساتھ ہوا ہے، یہ موجودہ حکمران جماعت کے لیے بھی ایک جو ہے نا وہ ایک نصیحت ہے، ایک مشورہ ہے، ایک سجیشن ہے کہ آپ لوگ بھی آج کل جو ہے نا وہ بڑی گھٹیا زبان استعمال کرنے والے لوگوں کو اپنی پارٹی میں پروموٹ کر رہے ہیں. میں دیکھ رہا ہوں وہ سارے جو ہے نا ریڈ فلیگز سارے آئیڈینٹیفائی ہو رہے ہیں. ان کے بڑے امپورٹنٹ لوگوں سے ملاقاتیں کروائی جا رہی ہیں، آفیشیل منسٹریز کے اندر ان کے چکر لگوائے جا رہے ہیں، ان کی تصویریں کھنچائی جا رہی ہیں. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ وقت اس طرح بدلتا ہے. آج جس قسم کی گندگی کو آپ لوگ سپورٹ کر رہے ہیں نا، یہ شخص بھی ہے جو لالکا ہے نا، یہ بھی بالکل ایسی ہی گندگی تھا. لیکن آپ دیکھیے وقت کیسے بدلا ہے اور آج اس کے ساتھ کیا ہو رہی ہے. آج آپ لوگ جو چیزیں بنا رہے ہیں، آج ظاہری بات ہے حکومت ہے آپ کی نا، آج آپ کی حکومت ہے، آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کسی نے کیا گھٹیا لینگویج یوز کی ہوئی ہے، کیا عورتوں کے حوالے سے، کیا اپنے مخالفین کے حوالے سے کس قسم کی زبان استعمال کیا، آپ کو نہیں فرق پڑتا. آپ کہتے ہیں ہاں یار ٹھیک ہے ہمارا ماؤتھ پیس ہے، یا آئی ایم سوری ٹو یوز دا ورڈ ہمارا بل ڈاگ ہے، ایسے ہوش کرنے دے پائی جاتا ہے. ٹھیک ہے. آپ لوگوں کو آج یہ بڑے اس قسم کے جو آئٹمز ہیں آپ کو بڑے پسند آ رہے ہوں گے، لیکن جب وقت بدلتا ہے نا تو پھر اس طرح ہوتا ہے جو یہ لالکا کے ساتھ ہوا ہے. تو برائے مہربانی اپنے آپ کو ایسے لوگوں کے ساتھ ایسوسیٹ مت کریں. اچھا نہیں لگتا کہ ہمارے منسٹر جو ہیں وہ ایسے لوگوں کے ساتھ تصویریں کھنچاتے ہوئے پائے جائیں. میں کسی کا نام نہیں لے رہا، آپ اچھی طرح جانتے ہیں میں کس کی بات کر رہا ہوں، یو نو اٹ ویری ویل. اچھا جی، اس کے علاوہ جناب مہرنگ بلوچ کے حوالے سے جو ہے وہ ایک خبر ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ جناب مہرنگ بلوچ کو جو ہے وہ 30 دن کے لیے مزید گرفتار کر لیا گیا ہے 3 MPO کے تحت. اور یہ پہلے ہی حراست میں تھی، لیکن اب جو ہے وہ اس کو پروونشل گورنمنٹ نے مزید 30 دن کے لیے اس کو بڑھا دیا ہے. یہ معاملہ جو ہے وہ کورٹ میں گیا تھا، اور کورٹ میں جانے کے بعد جو ہے وہ کورٹ نے پروونشل گورنمنٹ کے پاس یہ کہا تھا کہ جی آپ جو ہے وہ پروونشل گورنمنٹ کے پاس واپس جائیں، اور وہ یہ فیصلہ کریں گے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. تو انہوں نے ان کو مزید 30 دن کے لیے جو ہے وہ اریسٹ کر لیا ہے. اب ظاہری بات ہے BYC کے لیے جو ہے یہ پرابلمٹک سچویشن ہے. اوپر سے ہوا یہ ہے کہ اختر مینگل صاحب جو ہیں وہ آلریڈی اپنے دھرنے سے بھی اب اٹھ چکے ہیں. ایک تو ان کا تھا نا کہ ان کی طرف سے کوئی سپورٹ آ رہی ہوگی، وہ بھی دھرنے سے اٹھ چکے ہیں. اور لیکن البتہ انہوں نے اپنے یہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے اپنے جلسوں کا اسکیجول جو ہے وہ جاری کیا ہے. انہوں نے کہا جی خضدار میں 23 اپریل، گوادر میں 25 اپریل، پنجگور میں 27، نوشکی میں 29 اور کوئٹہ میں 2 مئی کو
جو ہے وہ جلسہ کرنے جا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ 30 اپریل کو بلوچستان ہائی کورٹ بار سے جو ہے وہ خطاب کریں گے. لیکن جو بی وائی سی ہے، ماہرنگ بلوچ کی جو تنظیم ہے، اس کے کئی کارکن جو ہیں وہ بڑے نالاں ہیں اختر مینگل صاحب سے کہ آپ نے ایک دم جو ہے وہ یہ دھرنا کیوں ختم کر دیا. کیونکہ اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ان کے پاس جو ہے وہ بار بار حکومتی وزراء جاتے تھے، اور سابق چیئرمین سینٹ سنجرانی صاحب وہ بھی گئے، انہوں نے بھی جا کے منایا، اور بھی لوگ گئے. تو مینگل صاحب جو ہے کنونس ہو گئے کہ میرے اتنے بین نال جو ہے کوئی فائدہ نہیں ہے، یہاں سے اٹھ ہی جائیں تو بہتر ہے. لیکن ماہرنگ بلوچ کی جماعت جو ہے وہ اس پہ کچھ زیادہ خوش نہیں ہے کہ جو کچھ بھی اختر مینگل صاحب نے کیا ہے، اور اب وہ بھی اٹھ گئے ہیں. تو جلسوں جلوسوں سے جو ہے وہ کیا فرق پڑنا ہے؟ ظاہری بات ہے کہیں پہ بھی دھرنا اس وقت نہیں دیا جا رہا. تو ماہرنگ بلوچ جو ہے شی از ناٹ ان اے ویری گڈ اسٹیٹ، اور ان کے لیے جو ہے پرابلمٹک ہے. اچھا جی، اب آ جائیں ذرا، میں نریندر مودی کی ایک فوٹیج آپ کو دکھانا چاہوں گا. بیسکلی جی ڈی وینس جو امریکی نائب صدر ہیں، وہ اس وقت امریکہ کے دورے پہ ہیں، اور وہ گئے ہوئے اپنی فیملی کے ساتھ. تو یہ جب گئے ہیں جا کے نریندر مودی سے ملے ہیں، تو نریندر مودی کے ساتھ ان کی پوری فیملی کی انٹریکشن جو ہے نا، اس کی پوری ویڈیو ریلیز کی گئی ہے. اچھا، عام طور پہ ہوتا ہے انٹریکشنز وغیرہ ہوتے ہیں تو ویڈیوز جو ہیں وہ ریلیز کی جاتی ہیں، لیکن یہ ویڈیو بڑی انٹرسٹنگ ہے، اور میں آپ کو اس کی ریزن بتاؤں گا. پہلے آپ ویڈیو دیکھیے، ہم ساتھ ساتھ اس کو ڈسکس کرتے ہیں، اس کے بعد میں اس کا جو اینگل ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا. تو یہ جو ہے وہ، اچھا ایک بات ذہن میں رکھیے گا یہ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے، نریندر مودی جو ہے نا وہ اپنی فوٹوگرافی کے حوالے سے بڑا ٹچی ہے. ماضی کے اندر اس کے کلپس موجود ہیں کہ اس نے لوگ اس کے اور فوٹوگرافر کے بیچ میں اگر آئے نا تو انہوں نے ڈانٹ کے انہوں نے کہا چلو سائڈ پہ ہو جاؤ، چلو میری تصویر کھینچیے، سائڈ پہ ہو جاؤ، کھڑو مطلب بیچ میں. تو وہ اتنا ٹچی ہے اپنے پبلک امیج کے حوالے سے. تو اب جب وہ امریکی نائب صدر سے مل رہا تھا تو اس کی فوٹوگرافی اور ویڈیو کس طرح بنی ہے یہ ذرا اسکرین کے اوپر دیکھیے گا. یہ پہلا شاٹ ہے، نریندر مودی سلو موشن میں جو ہے چلتے ہوئے آ رہے ہیں، اور امریکی نائب صدر کی گڈی جو ہے وہ سلو موشن میں آئی، وہ نکلی جپھی. اچھا، نریندر مودی کی پرانی عادت ہے کہ جپھی ضرور مارتا ہے، تو یہ جپھی ڈالی گئی. اور اس کے بعد جو ہے اب وہ امریکی نائب صدر کے بچے بھی جو ہیں انہوں نے انڈین کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اور ان کی جو بیگم ہے وہ بھی غالباً بھارتی نژاد ہیں، یہ جو امریکی نائب صدر ہیں، اور ان کے ساتھ مصافحہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد بچوں کے ساتھ جو ہے وہ یہ انٹریکشن ہو رہا ہے. اور نریندر مودی صاحب جو ہیں وہ بچوں کے ساتھ بھی بہت اچھا، مودی صاحب کے اپنے بچے نہیں ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا. لیکن یہ جو فوٹوگرافی ہے یہ دیکھیے یہ کتنا ضروری ہے کہ ہر اینگل سے، اب یہ کم از کم یہ دو مختلف کیمرہ مین ہیں، ایک فرنٹ پہ رکھا ہوا ہے، ایک سائڈ پہ رکھا ہوا ہے جو بیٹھ کے فوٹیج بنا رہا ہے. اس کے بعد یہ یوں کر کے ہاتھوں میں ہاتھ، اور یہ فوٹیج جو ہے وہ اس طرح بنتی جا رہی ہے. اچھا، اب یہ باغ میں انٹریکشن ہو رہا ہے تو وہاں پہ بھی کیمرہ مین جو ہے اس نے گمبل پکڑی ہوئی ہے. یہ میں آپ کو مطلب ظاہری بات ہے ہمارا بھی پروڈکشن کام ہے، اس نے گمبل پکڑی ہوئی ہے اور بیٹھ کے جو ہے وہ کلوز فوٹیج جو ہے وہ بنائی جا رہا ہے، اور یہ لانگ شاٹس بھی ہو رہے ہیں. اچھا، یہ اوپر سے یا تو یہ ڈرون استعمال ہو رہا ہے یا پھر یہ اوپر کوئی کیمرہ فکس کیا ہوا تھا. اب یہاں پہ بھی جو ہے وہ کیمرہ یوز ہو رہا ہے. مطلب نریندر مودی جو ہے وہ وائس پریزیڈنٹ کے بچوں کے ساتھ کھیلی جا رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ کھیلی جا رہا ہے، اور وہ جپیاں بھی ڈال رہا ہے، وہ ان کے ساتھ بڑا خوش ہے نریندر مودی. اور اس کے بعد جو ہے وہ مطلب یہ جیسے ایک فیملی ویکیشن پہ آئے ہوئے نا، مطلب امریکی نائب صدر جو ہے وہ فیملی ویکیشن پہ آیا ہوا ہے، اور مودی صاحب جو ہیں وہ اس کے بچوں کو کھلائی جا رہے ہیں. اور یہ انہوں نے ایک نے شلوار کرتا پہنا ہوا ہے، ایک نے جو ہے وہ پرنٹ سوٹ پہنا ہوا ہے ایک بچے نے، اور وہ بڑے بچے بہت انجوائے کر رہے ہیں. مطلب نریندر مودی ورگا ساڈا اسی بندہ ہی نہیں ویکھیا آج تک زندگی میں، وہ بچے اتنا انجوائے کر رہے ہیں. وہ ایک بچہ جو ہے وہ جا کے نریندر مودی کی گود میں بھی بیٹھ گیا، اور مودی صاحب کہتے ہیں ادھر آ میں تمہیں مطلب کہانی سنانا، اور وہ بیٹھ کے جو ہے اس کے بعد وہ اسٹوری وغیرہ بھی سنا رہے ہیں. بچے پہلی دفعہ مل رہے ہیں نریندر مودی سے، ذہن میں رکھیے، تو وہ دادا ابو سے جو ہے نا وہ مطلب ایک اسٹوری بھی سن رہے ہیں. اینی وے، اچھا وہ صوفے کے اوپر کھیل بھی رہے ہیں پرائم منسٹر آف انڈیا کے سامنے، لیکن بچے دے آر فیلنگ ایٹ ہوم، ٹھیک ہے. اچھا، اب ذرا آ جائیں، یہ ویڈیو چلتی رہے گی، آپ ساتھ ساتھ دیکھتے رہیں. بچے بہت انجوائے کر رہے ہیں کہ انڈیا کا پرائم منسٹر جو ہے وہ ہمیں کھلا رہا ہے. اب 1 منٹ کے لیے اس ویڈیو کو آپ نے دیکھنے کے بعد اب ذرا انٹرنیشنل پالیٹکس کی امپورٹنس کے اوپر آئیے. 26% کا ٹیرف لگایا ابھی ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ نے انڈیا کے اوپر. آپ کو اس پوری فوٹیج میں کوئی پریشانی نظر آ رہی ہے؟ کوئی ٹینشن، کوئی مسئلہ؟ کوئی ایبسولوٹلی ناٹ. کوئی بیرونی سازش، ہم کوئی غلام ہیں؟ نتھنگ ایٹ آل. اس کو 1 منٹ کے لیے ازیوم کیجئے کہ یہی چیز جو ہے وہ پاکستان کا وزیر اعظم کر رہا ہوتا. پاکستان کا وزیر اعظم یعنی ساڈے شہباز شریف صاحب امریکی نائب صدر کے بچوں کو کچھ کچھ کر کے کھلا رہے ہوتے، ٹھیک ہے.
یا گودی میں بیٹھ کے اس کو جو ہے وہ بھالو کی سٹوری سنا رہے ہوتے یا اس کو باہر باغ میں جا کے کھلا رہے ہوتے تو تسی کی حال کرنا سی شہباز شریف کا؟ کیا حال کرنا تھا آپ لوگوں نے شہباز شریف کا؟ خاص طور پہ ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے بھائیوں نے اوے جا اوے اردلی اوے جا اوے غلام اوے کی کرنا پہ ہیں. یہ ہے امپورٹنس خارجہ تعلقات کی, فورن ریلیشنز کی یہ امپورٹنس ہے. نریندر مودی کو پتہ ہے کہ مجھے ساری چیزوں کو بلانا ہے کہ ابھی ہمارے ملک کے اوپر 26% کا ٹیرف لگایا گیا ہے. امپورٹنٹ یہ ہے کہ میں نے اس نئی ایڈمنسٹریشن کے ساتھ اپنے تعلقات کو ٹھیک کرنا ہے. یہ وہی نریندر مودی ہے جو ون آف دا فرسٹ فیو پرائم منسٹرز تھا جس نے لینڈ کیا جیسے ہی ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنا عہدہ سنبھالا تھا. ٹھیک ہے, اور اب وہ وائس پریزیڈنٹ کے بچوں کو جو ہے اینج کر کے کھلا رہا ہے, آیا میری گودی وچ بھائی. تو یہ امپورٹنس ہوتی ہے خارجہ تعلقات کی کہ آپ نے اپنے ملک کے تعلقات کو امپورٹنس دینی ہوتی ہے. اگر لیکن میں دوبارہ وہی بات کر رہا ہوں کہ اس کو 1 منٹ کے لیے آپ پاکستان کے اندر لے کر آئیے, اور کوئی بھی ہو. اچھا وہ مثال کے طور پہ یہاں پہ اگر خان صاحب ہوتے ہیں نا تو خان صاحب کہتے ہیں اوے بچوں کو لے کے جاؤ یہاں سے باہر. وہ کہتے ہیں ہاں کیا بات ہے, ہمارے عمران خان نے جو ہے وہ وائس پریزیڈنٹ کے بچوں کو چک کے باہر سٹیا کہ یہ بچے کہاں سے آ گئے بیچ میں. ایسے نہیں ہوتا. دونوں ممالک کے تعلقات جو ہوتے ہیں نا وہ بڑے سینسٹیو ہوتے ہیں, اور خاص طور پہ when it comes to America. اچھا دوسری بات یہ کہ وہ بھی جو ہے وہ جو وائس پریزیڈنٹ ہے وہ بھی اپنے چہرے کے اوپر جو ہے کوئی سختی کوئی کچھ نہیں لے کر آ رہا, کیونکہ اس کو بھی پتہ ہے کہ اگر ہم نے چائنیز کے ساتھ کمپیٹ کرنا ہے نا تو ہمارے ان کے بیک ڈور کے اندر جو انڈیا ہے ہمیں ان کے ساتھ تعلقات کو ٹھیک رکھنا ہے, اور اس لیے یہ بہت ضروری ہے. یہ ہوتے ہیں دو ممالک کے درمیان تعلقات کو ٹھیک کرنے کے طریقہ کار. اور نریندر مودی نے وائس پریزیڈنٹ کے بچوں کے ساتھ اور وائس پریزیڈنٹ کے پورے وہ جو آپس میں انٹریکشن ہوا ہے اس کو جس طرح 3 4 کیمروں سے شوٹ کروایا. انہوں نے کہا باقی گلاں تو بعد ہی ہوں گی نا, پہلے ذرا شوٹ تو کراؤ نا, ادھر آ چلو جی باغ میں چلو. باغ میں بھی شوٹ ہوا ہے. اس کے بعد وہ بیٹھ کے اب آپ مجھے بتائیے نا وائس پریزیڈنٹ کے بچوں کے ساتھ انٹریکشن ہو رہا ہے لیکن وہاں پہ کیمرہ مین اپنا شوٹ کر رہا ہے, آپ کو نہ سیکیورٹی نظر آ رہی ہے, نہ آپ کو منسٹر فارن افیئرز نظر آ رہا ہے انڈیا کا, نہ اور کوئی آفیشل نظر آ رہا ہے, صرف اٹ از نریندر مودی اینڈ دا امیریکن وائس پریزیڈنٹ. اس طرح ڈپلومسی ہوتی ہے, اس طرح چیزوں کو ریزالو کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.